امام علی علیہ السلام کی وصیت نامے کا کچھ حصہ۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے فرزند کو فرمایا، یاد رکھو کہ جس کے ہاتھوں میں زمین و آسمان کے تمام خزانے ہیں، اس نے تم کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت کی ضمانت دی ہے، اور تمہیں مامور کیا ہے کہ تم سوال کرو تاکہ وہ عطا کرے، تم طلب رحمت کرو تاکہ وہ تم پر رحم کرے۔ اس نے تمہارے اور اپنے درمیان کوئی حاجب نہیں رکھا ہے، گناہ کرنے کی صورت میں توبہ سے بھی نہیں روکا ہے، اور عذاب میں بھی جلدی نہیں کی ہے، اور توبہ کرنے پر تانے بھی نہیں دیتا ہے، اور تمہیں رسوا بھی نہیں کرتا ہے اگر تم اس کے حقدار ہو۔ اس نے توبہ قبول کرنے میں بھی کسی سختی سے کام نہیں لیا ہے، اور جرائم پر سخت محاسبہ کر کے رحمت سے مایوس بھی نہیں کیا، بلکہ گناہوں سے علیحدگی کو بھی ایک حسنہ بنا دیا ہے، اور پھر برائی میں ایک کو ایک شمار کیا اور نیکیوں میں ایک کو 10 بنا دیا۔ توبہ اور طلب رضا کا دروازہ کھول دیا ہے، جب بھی آواز دو فوراً سن لیتا ہے، جب بھی مناجات کرو تو اس سے باخبر رہتا ہے، تم اپنی حاجتیں اس کے حوالے کر سکتے ہو، اسے اپنے حالات بتا سکتے ہو، اپنے رنج و غم کی شکایت کر سکتے ہو، اپنے حزن و غم کے زوال کا مطالبہ کر سکتے ہو، اپنے امور میں مدد مانگ سکتے ہو، اور اس کے خزانے رحمت سے اتنا سوال کر سکتے ہو جتنا کوئی دوسرا بہرحال نہیں دے سکتا، چاہے وہ عمر میں اضافہ ہو یا بدن کی صحت یا رزق کی وسعت۔ اس کے بعد اس نے دعا کی اجازت دے کر گویا خزانہ رحمت کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں دے دی کہ جب چاہو ان کنجیوں سے نعمت کے دروازے کھول سکتے ہو اور رحمت کی بارشوں کو برسا سکتے ہو۔ لہذا خبردار، قبولیت کی تاخیر تمہیں مایوس نہ کر دے۔ عطیہ ہمیشہ بقدر نیت ہوا کرتا ہے، اور کبھی کبھی قبولیت میں اس لیے تاخیر کی جاتی ہے کہ اس میں سائل کے اجر میں اضافہ اور امیدوار کے عطیہ میں زیادتی کا امکان پایا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی سے سوال کرو اور وہ نہ ملے، لیکن اس کے بعد جلد یا بدے اس سے بہترین مل جائے، یا اسے تمہارے بھلائی کے لیے روک دیا گیا ہو۔ اس لیے کہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس چیز کو تم نے طلب کیا ہے وہ اگر مل جائے تو دین کی بربادی کا خطرہ ہے، لہذا اس چیز کا سوال کرو جس میں تمہاری حسن باقی رہے اور تمہارے وبال سے محفوظ رہو۔ مال نہ باقی رہنے والا ہے اور نہ تم اس کے لیے باقی رہنے والے ہو۔